تھے۔ ارشد تم اس ملک سے، اس کے اداروں سے اتنا پیار کرتے تھے، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمیں کتنا ستایا گیا۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں تمہارے کیس کی FIR درج کی۔ جب میں نے کہا کہ میرے خاندان کی مدعیت میں FIR درج کریں تو کہا گیا کہ ایک کیس کی 2 FIR درج نہیں ہو سکتی۔ ایسے لگتا ہے کہ انصاف بھی اشرافیہ کی مرضی سے دیا جائے گا ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ ارشد مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا پر لیک کی جاتی ہے، پھر خاندان والوں کو ملتی ہے۔ ہر چیز کے لیے گھنٹوں، دنوں اور مہینوں کا انتظار کرایا جاتا ہے۔ ارشد تمہارا اس ملک کو قوم کے ساتھ پیار یک طرفہ تھا۔ وہ جن کو تم اپنا بھائی کہتے تھے، جن پر فخر کرتے تھے، جن پر نازاں تھے، وہ بہت کمزور ثابت ہوئے۔ تمہارے انصاف کی جنگ ہم عورتوں پر آ گئی ہے، مگر ہم ڈٹی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ وہ سبھی جن کو تم اپنے دوست کہتے تھے، منافق، ڈرپوک اور بزدل ثابت ہوئے۔ وہ سبھی بھاگ گئے، کوئی ایک بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، مگر عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہاری امی تمہاری طرح بہادر ہیں اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ لوگ تمہاری قبر پر پھول کبھی نہیں مرجھانے دیتے۔ تمہارے لیے فاتحہ خوانی کرنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ شاعر تمہیں اپنی شاعری میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام آباد کے قبرستانوں میں پہلے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کی قبر پر اتنا رش ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں آتے ہیں، ان کے والدین انہیں تمہاری حق گوئی اور بہادری کے قصے سناتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر لوگ مجھے پہچان جائیں تو مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تمہارے قاتلوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ مجھے یہاں اور کینیا میں انصاف کی امید تو بالکل نہیں، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ خدا کی لاٹھی ضرور حرکت میں آئے گی۔ مکافات عمل ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ تمہارے قاتل نشان عبرت بنیں گے۔ ارشد تمہیں ہیومن رائٹس کمیشن نے اعلیٰ ایوارڈ دیا ہے۔ جس یونیورسٹی سے تم نے ماسٹر کیا تھا، آئرلینڈ کی اس السٹر یونیورسٹی نے تمہارے نام پر ہر سال ایک ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے، مگر سب سے بڑا ایوارڈ تمہیں عوام نے دیا ہے۔ تمہارے پیار اور عقیدت میں لاکھوں آنکھیں روئی ہیں، تمہارے لیے لاکھوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ مجھے تمہارے لیے ایصال ثواب اور ہدیہ میں پڑھے گئے درود و شریف اور قرآن پاک موصول ہو رہے ہیں۔ عوام تمہارے نام سے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے قاتل گمنامی میں مر جائیں گے، لیکن تم دنیا میں سرخرو ہو گئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ٹھہرو گے۔ اگر اس ملک کے صحافی حق، سچ اور عوام کا ساتھ دیں تو کرپشن کا عفریت اپنی موت آپ مر جائے، لیکن ارشد ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو ملک و قوم کا نہیں، صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ اس وقت ملک افراتفری کا شکار ہے۔ ہر روز کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے، اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نفرت بہت بڑھ گئی ہے، غربت کی شرح میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے، عوام کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے، مگر حکومت سب اچھا ہونے کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ارشد تمہارے جانے کے بعد میرے خواب اور سبھی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ مجھے مستقبل میں بھی اس ملک کے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اب تو غیر ملکی سفارت خانے بھی یہ الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ان کے شہریوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ غیر ملکی افراد کیا، اسلام آباد تو اپنے شہریوں کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ کون کب کس کو گرفتار کر کے اس پر تشدد کرے، اس کو غائب کر دے، اس پر پرچے درج کرا دے، کچھ معلوم نہیں۔ ارشد تمہارے جانے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے اب کسی کرشمے کی امید نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، یہاں کچھ نہیں بدلے گا۔ اگر کوئی حق اور سچ کا علم اٹھائے گا تو اس کی آواز کو خاموش کرا دیا جائے گا۔ میں نے تو کبھی تمہیں بخار سے بھی تپنے نہیں دیا تھا۔ جب تم اکتوبر میں واپس آئے تو تمہارے جسم میں 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ 3 زخم مجھے آج بھی سونے نہیں دیتے۔ گولیوں سے ہونے والے وہ سوراخ مجھے رلاتے رہتے ہیں۔ مجھے جب بھی تمہارا خیال آتا ہے، میرے دل سے تمہارے دشمنوں اور قاتلوں کے لیے 3 بد دعائیں نکلتی ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے ارشد پر زمین تنگ کی، آپ ان پر ان کی قبریں تنگ کر دینا۔ جنہوں نے میرے ارشد کا ناحق خون کیا، ان کو دنیاوی سکون سے محروم کر دے۔ یا اللہ، جنہوں نے میرے ارشد کی جان لی، ان کا حساب ظالمین کے ساتھ کرنا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو